قیامت ہے اور زندگی سنورتی ہے ان کے مسکرانے سے زندگی سنورتی ہے ان کے مسکرانے سے زندگی سنورتی ہے ان کے مسکرانے سے۔ بڑا پیارا شعر ہے، حدیث پاک ہے، سرکار کی کیا شان ہے، کیا اعلیٰ مرتبہ ہے جن کا یہ ذکر پاک ہو رہا ہے۔ آپ جب روتے ہیں موتی ہی ٹپکتے ہیں، آپ جب روتے ہیں موتی ہی ٹپکتے ہیں، جب بھی آپ روتے ہیں موتی ٹپکتے ہیں، اور گمشدہ ملی سوئی ان کے مسکرانے سے، گمشدہ ملی سوئی ان کے مسکرانے سے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کمرے میں تھی، اندھیرا تھا اور وہ ہاتھ میں سوئی لیے ہوئی تھی، وہ سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ دیکھیے ہمارے آقا کی کیا شان ہے، کیا اعلیٰ مرتبہ ہے اللہ کے محبوب کا جن کا یہ ذکر پاک ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی، ادھر سے پیارے آقا تشریف لائے، آپ کا آنا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ صدیقہ اندھیرے میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے محبوب میری سوئی گم ہو گئی ہے، میری سوئی گم ہو گئی ہے، وہ میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو پیارے آقا کو اس بات پہ ہنسی آئی، آپ مسکرائے کہ سوئی جیسی باریک چیز اور آپ اندھیرے میں ڈھونڈ رہی ہیں۔ تو جیسے ہی آپ مسکرائے ایسی روشنی پھیلی کہ وہ گم شدہ سوئی آپ کو فوراً نظر آئی۔ یہ پیارے آقا کی شان ہے کہ آپ جب بھی روتے ہیں موتی ہی ٹپکتے ہیں، جب بھی آپ روتے ہیں موتی ہی ٹپکتے ہیں، اور گمشدہ ملی سوئی ان کے مسکرانے سے، نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، دو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے۔ ہم حسینی ہیں حیدر دنیا سے ڈریں کیوں کر، ہم حسینی ہیں حیدر دنیا
ڈرے کیوں کر ملتا ہے مزہ ہم کو، جان دل لٹانے سے ملتا ہے مزہ ہم کو، جان دل لٹانے سے۔ آپ حضرت درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ یہ جو محفل میلاد شریف منعقد کی گئی ہے اور پیارے آقا کا ذکر پاک ہو رہا ہے، یہ بڑے ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے حضور بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ 11ویں شریف کا مہینہ، جس 11ویں شریف کے مہینے کی وجہ سے یہ آج فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا، اور ان اللہ کے محبوب بندوں کا بھی ذکر ہونا ضروری ہے۔ حضور بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان ہے، وہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ آپ اللہ کے ولیوں کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ کی وہ شان ہے کہ آپ نے چوروں کو ولی کر دیا، آپ نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ یہ حضور بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ ہے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے گھروں میں 11ویں کرانی چاہیے۔ پورے مہینے جب وقت ملے، جب اللہ توفیق دے، یہ ضروری نہیں کہ صرف 11 ہی تاریخ کو، پورے مہینے کبھی بھی کرا سکتے ہیں۔ تو حضور بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان ہے، وہ اعلیٰ مرتبہ ہے کہ آپ کے شہر میں ایک چور رہا کرتا تھا، تو اس نے ایک بار یہ ارادہ بنایا کہ ایسی جگہ چوری کی جائے جو موٹا مال ہاتھ میں لگے، جس سے کچھ دن صحیح طرح سے گزارا ہو۔ تو اس نے نظر دوڑائی، پتہ چلا کہ بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت ہی دولت مند تھے، اللہ نے ان کو اتنا دولت سے نوازا تھا، الحمدللہ۔ آپ کا ڈیلی آپ نیا لباس پہنتے تھے، اور دوسرے دن وہ لباس کسی نہ کسی کو، غریبوں کو تقسیم کر دیتے تھے، مقصد یہ تھا۔ تو وہ شان تھی آپ کی، وہ اعلیٰ مرتبہ تھا۔ تو وہ شہر نے ارادہ کیا، اور آپ کے گھر جب کچھ اندھیرا ہوا تو گھر میں داخل ہو گیا کہ جیسے ہی آپ آرام فرمائیں گے، سو جائیں گے، پھر ہم اپنا کام کر دیں گے۔ جا کے ایک کونے میں چھپ گیا۔ ادھر سے کیا ہوا، خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب، فلاں شہر میں ایک ابدال کا وصال ہو گیا ہے، تو ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے ہمیں ایک ابدال چاہیے۔ اور ادھر چور نے کیا کیا، اپنا جو ہاتھ میں لگا چھوٹے موٹے برتن، یہ وہ کوٹلی باندھی اور لے کے نکلنا چاہا تو وہ اندھا ہو گیا، نکل نہیں پایا، اندھا ہو گیا۔ اور اتنے میں وہ گھبرایا، دہشت میں آ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ادھر وہ بزرگ تشریف لائے، تو جب آپ ان بزرگ نے کہا کہ سرکار ایک ابدال کی سخت ضرورت ہے، فلاں شہر میں ایک ابدال کا وصال ہو گیا، ان کی جنازے کی نماز پڑھانی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وقت دو اور صبح تک انتظام کریں گے۔ بھائی اتنی جلدی کیسے ہوگا؟ تو کہا نہیں سرکار، اگر ابھی ترنت نہیں
ان کا انتظام ہوا تو شہر میں بڑا ببال ہو جائے گا، آپس میں بہت اختلاف، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو جائے، تو اس لیے جتنی جلدی ان کا وہ ہو جائے گا دفینہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو آپ باہر نکلے، آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ چور سر پہ پوٹلی رکھے اور ادھر ادھر راستہ تلاش رہا، ڈھونڈ رہا، پریشان تھا کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں۔ تو آپ نے اس کو گئے اس کے پاس اور اس کی پوٹلی اتار کے رکھی نیچے اور اس کو سینے سے لگایا، اس چور کو سینے سے لگایا اور کہا، اپنی رحمتوں سے اپنے معاملات سے اس کو نواز دیا اور کہا کہ لو افضال مل گیا، لے جاؤ اس کو نماز پڑھانے کے لیے، تو ولی بنا دیا۔ یہ حضور بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کی شان تھی، اور اس لیے ہم ان کی یاد میں سال میں یہ ربیع الثانی کا ربیع الثانی کا جو یہ مہینہ چل رہا ہے، 11ویں شریف کا ہم لوگ بولتے ہیں مہینہ ہے، تو یہ پورے مہینے حضور بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے اپنے اپنے گھروں میں سبھی حضرات نیاز دلاتے ہیں، اور ان کا ہی فیض ہے، کرم ہے ہم لوگوں پہ سرکار کا کہ سارے معاملات بنتے ہیں۔ تو ہمیں اسی طرح سے اپنے بزرگوں کی یاد، ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھنی چاہیے اور ان کا ذکر کرنا چاہیے، کرانا چاہیے۔ آپ حضرات درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے، شاید اس پہ